اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ بہت سارے گھروں میں آیت الکرسی کے کتبے لگے ہوئے رہتے ہیں، اور جی تو آیت الکرسی کا کتبہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور آیت الکرسی گھروں میں اپنے بچوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ یاد کرانا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، سب آیتوں میں عظیم تر آیت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب میں بڑی آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا ہنیئا لک العلم یا ابا المنذر، علم مبارک ہو تم کو اے ابو المنذر، یعنی یہ علم کی بات ہے، انہوں نے پہچانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم ترین آیت فرمایا ہے، سب آیتوں میں عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور اگر آدمی اسے پڑھتا ہے رات میں سوتے وقت تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے جنت میں جانے کے لیے صرف موت آڑے ہے۔ کیا آڑے ہیں؟ یعنی مرتے ہی وہ کہاں ہیں؟ جنت میں ہے۔ تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے آیت الکرسی اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اس کی اتنی عظمت اور اہمیت کیوں ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ غور کریں گے آج۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید بیان کی ہے اور اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کو جاننا ہے نا، اور اللہ کو کیسے جانے گا بندہ؟ جب اللہ کی ذات کو سمجھے گا۔ تو سب میں بڑی چیز اور سب میں بڑی ہے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے صفات کو جاننا۔ جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ جانے، اس کے صفات کو ہی نہ جانے، تو پھر وہ کیا جانا؟ سمجھ لیں، سب کے جہاں کی ہے خبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ ٹھیک ہے، اپنے کو ہی نہیں پتہ اپن کیا ہے، تو آیا کہاں سے اور جا کہاں رہا ہے اور کس نے ہمیں پیدا کیا، یہ سب میں بڑی۔ اسی لیے آپ پوچھیں گے سب میں بڑی نیکی کیا ہے؟ تو اپنے رب کو پہچاننا۔ سب میں بڑا خیر کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچاننا۔ رب کو نہیں پہچانا اور پانی پلا رہا ہے لوگوں کو، تو کیا نیکی کیا تو نے؟ جو مین ہے وہ تو بھلا ہی دیا۔ تو رب اپنے پالنے والے، اپنے پروردگار، اپنے جو ہے پیدا کرنے والے کو پہچاننا کہ وہ ہے کیسا۔ تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، اللہ ہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو۔ اس میں 10 جملے ہیں۔ آیت الکرسی میں کتنے جملے ہیں؟ 10 جملے ہیں۔
پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ یہ اللہ اس عظیم پالنے والے، پیدا کرنے والے پروردگار کا ذاتی نام ہے، سمجھ لیں؟ ذاتی نام ہوتا ہے، ایک صفاتی نام ہوتا ہے۔ ذاتی نام مطلب زید، عمرو، بکر، ٹھیک ہے نا، فیاض، جیسے اب یہ کیا ہے؟ ذاتی نام ہے۔ اور پھر صفاتی نام انجینئر ہے، حاجی ہے، پاجی ہے، سمجھ لیں؟ یہ ہے، وہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ ہاں، صفت ہے یہ، سمجھ لیں؟ تو صفاتی نام، تو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ وہ عظیم وجود، وہ عظیم ہستی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس عظیم کا نام اللہ ہے، اس کا ذاتی نام ہے۔ اور اللہ کے معنی آتے ہیں ساری خوبیوں کا مالک اور سارے کمیوں سے پاک، وہ ایک ہی ذات ہے۔ تو اللہ، ہم لوگ اللہ کہیں گے، سمجھ رہے؟ ایشور کہنا، گاڈ کہنا، سمجھ رہے؟ بھگوان کہنا، یہ سب چیزوں سے ہم بچیں، اس کا نام اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے الفاظ استعمال کریں گے تو الگ الگ لوگوں کے ذہن میں الگ الگ چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی مورتیوں کو، دیوتاؤں کو، جو جس کو وہ مانتے ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں آئے گا، لیکن وہ ذات ان سب شریکوں سے پاک ہے، تو اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کھیل نہیں ہو سکتا۔ جیسے گاڈ ہے تو گاڈ کے ساتھ آپ ایس لگا دو تو خدائیں ہو جائیں گا، سمجھ رہے؟ گاڈس انیک وچن ہو جائیں گا، پلورل ہو جائیں گا۔ آپ اگر ڈبل ڈی ای ڈبل ایس لگا دو، گاڈیس کر دو اسے، تو کیا ہوگا؟ فیمیل خدا، سمجھ رہے؟ عورت خدا۔ تو عورت خدا، تو یہاں اللہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فیمیل اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، گاڈ کے ساتھ کھیل کود ہو سکتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اس لیے جو ہے، اور گاڈ کا استعمال جیسے گاڈ فادر، سمجھ رہے؟ یہ بھی بولتے ہیں۔ تو بہت سارے جو ہے نا دوسرے الفاظ استعمال کرنے میں کھیل ہو سکتا ہے، یا دوسرے ذہن میں آ سکتے ہیں، یا وہ اپنے ذہن سے سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ یہ ذاتی نام ہے اس واجب الوجود، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والے کا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے، کوئی پوجنے کے، کوئی عبادت کرنے کے، یا کسی کو دل دینے کے، یا کسی کا مان کے چلنے کا کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے۔ الہ کی کیا معنی آتے؟ معبود ہی نہیں، معبود بھی آتا ہے، پوجنے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے اس کے سوا، دل دینے کے لائق بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ الحی القیوم، تو پہلا جملہ تو یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، دو صفتیں اللہ نے پہلے بیان کیا، حی اور قیوم۔ الحی کے معنی آتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کے لیے ابتدا اور انتہا نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیدائشی تاریخ بھی ہے اور وفات کی تاریخ بھی ہے، سمجھ رہے؟ انتہا بھی ہے، ابتدا بھی ہے، لیکن اللہ کی کوئی ابتدا بھی نہیں اور کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ القیوم، تو حی کے معنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور القیوم کے معنی آتے ہیں جو خود بھی سنبھالا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب ہیں، ہم سب خود کو سنبھال بھی نہیں سکتے، جب ہم خود اپنے کو نہیں سنبھال سکتے دوسروں کو کیا سنبھال؟ ہم کو پیدا بھی دوسروں نے کیا، سمجھ رہے؟ کھلایا پلایا بڑا بھی دوسروں نے کیا، اور مرنے کے بعد دوسروں کے کندھوں پہ ہی جانا ہے، خود سے ہم
ایسا کوئی ریموٹ سسٹم نہیں بنے گا کہ خود سے جا کے قبر میں پڑے. تو ہم تو دوسروں کے کندھوں پہ ہی سوار ہیں. انسان کرتا کیا ہے؟ دوسروں کا ہی بنایا ہوا کھاتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ 2-4 کام وہ خود کر لے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا. آپ اگر ایک کام کر رہے ہیں، کوئی آپ میکینیکل انجینئر ہیں تو انجینئرنگ سنبھال رہے ہیں، لیکن سبزی تو نہیں اگا رہے ہیں نا، وہ تو دوسرا ہی لا کے دے رہا ہے آپ کو. چاول تو آپ کو دوسرے ہی لا کر دے رہے ہیں. تو آپ محتاج ہی محتاج ہیں، اور اللہ بے نیاز ہی بے نیاز ہے. تو جو خود کو نہیں سنبھال سکتا وہ دوسروں کو کیا سنبھالے گا. لیکن اللہ کی ذات ہے کہ اللہ پورے نظام کو سنبھالتے ہیں، اللہ سب کو سنبھالتے ہیں. القیوم ہے اس کی ذات. اسی لیے الحی القیوم کو بعضوں نے کہا یہ اسم اعظم ہے، بڑا نام ہے اللہ کا. بعض حدیثوں میں ہے جو اسم اعظم سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں. اسی لیے یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. تو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سنبھالنے والے ساری مخلوقات کو. سمجھ رہے؟ کون سنبھالتا ہے؟ اللہ سنبھالتے ہیں. اب دیکھو یہ قیوم کو اگر آپ پریکٹیکل انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ قیوم ہوتا کیا ہے، اللہ نے ایک عجیب نظام پوری دنیا کا بنایا. سمجھ رہے کہ ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہر ایک کو ضرورتیں لگائی، اور تب کی ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 500 ہاتھیوں کا ریوڑ ایک ساتھ جنگل میں چلتا ہے، لیکن سب پیڑ بھر کے کھاتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور ان کو کھانا کتنا لگتا ہے؟ سمجھ رہے؟ ویل مچھلی ہے، سمجھ رہے؟ ان کے لیے غذا ہیں. ہر مخلوق تک اللہ غذا کو پہنچاتے ہیں. تو سب کو سنبھال رہے ہیں کہ کون؟ اللہ. اچھا، پھر آپ اگر اور علمی انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پوری کائنات پہ غور کیجئے. اب یہ زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین گھوم رہے ہیں. مانتے ہیں نا؟ ہاں. اور یہ زمین کو نیچے کھمبے لگے سے ہیں کیا؟ ہاں، کھمبے لگے ہوئے نہیں. کیسی ہے زمین؟ ہاں، آسمان میں ہے، لٹکی بھی ہے، گھوم رہی ہے. اس کو کچھ نیچے سے ٹیکن ہے کیا؟ نہیں ہے. پھر آسمان کو دیکھو، اسے ستون ہے کیا؟ نہیں ہے. زمین، اب آپ بولیں کہ ایک بال فضا میں گھوم رہا ہو تو آپ کو تعجب لگے گا. تو زمین تو ویسے ہی گھوم رہی نا، نہ اس سے ٹیکن ہے نہ کچھ ہے، اور زور سے گھوم رہی ہے راؤنڈ. اور کب سے گھوم رہی ہے؟ اللہ نے جب سے بنایا. اب یہ تو ایک زمین ہوئی. پھر ایسا ہمارا جو ہے سورج کے تحت 11 اس کے سیارے ہیں، پھر سیٹلائٹ ہے، پھر ایسے کتنے سورج ہیں، وہ سب سورج ملا کر ایک کہکشاں بنتی ہے. سمجھ رہے؟ اب جہاں ایک کہکشاں بنتی ہے، ہمارا جو سورج کا نظام ہے وہ دودھی کہکشاں کے اندر ہے. ایسے 50 ارب کہکشائیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ زمین اگر 1 سیکنڈ بھی اپنی جگہ سے ہٹتی رہتی تو آج نظام درہم برہم ہو جاتا. سورج اپنی مرضی سے اگر آگے پیچھے ہوتا تو نظام درہم برہم ہو جاتا. نہ سورج کو اجازت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کو یہ اختیار دیا ہے. ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. تو یہ سورج کو کون سنبھال رہا ہے؟ کون اسے وقت پہ لا رہا ہے؟ زمین کو کون ٹھہرایا ہوا ہے؟ زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے فضا میں، اس کو بغیر ٹیکن کے اس کو گھما رہا ہے، اور اسے اپنے محور پہ، اپنے آربٹ پہ گھما رہا ہے. یہ پورا نظام اللہ کا ہے. سمجھ رہے؟ تو اسے بولتے ہیں القیوم. تو اتنا بولتے ہی آپ کو لگاؤں گا کہ بھئی آسمان و زمین اور اتنی 50 ارب کہکشاں ابھی ڈسکور ہوئی ہیں، اس کے آگے کیا ہے ابھی سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے. آپ 50 ارب کہکشاں بولے تو ذرا ذہن میں سوچو بھلا کتنی بڑی ہے کائنات. ابھی یہ آسمان کیا ہے سائنس کو معلوم نہیں ہے،
ہم کو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا، ایک آسمان نہیں، دوسرا ہے، تیسرا ہے، ساتواں ہے، اس کے اوپر عرش اور کرسی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کیا ہے؟ کرسی ہے، اور پھر اس کے بعد جنت دوزخ ہے۔ یہ سب ہم کو اللہ کے رسول پہلے ہی بتا کے گئے، ابھی ہم کچھ بھی ریسرچ نہیں کیا۔ مسلمانوں کو بہت ریسرچ کرنا ہے، ان کو تو عرش و کرسی سمجھنا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے لائٹ جو ہے نا، لائٹ سفر کرتی ہے، روشنی 1.5 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ وہ سفر کرتی ہے، کتنا؟ 1.5 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ ہاں، اب اگر سمجھو ایسا پلین ہم بنائے ہیں جو اس رفتار سے سفر کرتا ہو، 1 سیکنڈ میں 1.5 لاکھ کلومیٹر، تو بھی ایک کہکشاں کے ایک سورج کے نظام سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے 20 لاکھ سال لگیں گے۔ کتنے؟ ہاں، ابھی یہ تو ایک کہکشاں میں ہی، ایسے 50 ارب کہکشاؤں کا آپ سوچو۔ اس نظام کو ڈیل کر رہا ہے، اس نظام کو سنبھال رہا ہے، اس نظام کو پورے سسٹم کے ساتھ چلا رہا ہے، اور وہ سسٹم کبھی کرپٹ نہیں ہوتا، نہ وہ سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ القیوم، وہ اللہ کی ذات ہے جو یہ سارے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر دیکھیے دنیا میں آکسیجن کا، ہائیڈروجن کا، ہر چیز کا جو ہے نا بیلنس بنا ہوا ہے۔ اگر اس میں کمی زیادتی ہوتی تو آگ ہوتے، جل جاتے، سمجھ رہے؟ سورج کو اتنے دور رکھا، اس کی روشنی کو کنٹرول کیا، زمین کو جو ہے رہنے کے قابل بنایا، ورنہ اگر سورج کی گرمی زیادہ بڑھ جائے تو یہاں سب جل جائیں گا۔ تو ہر چیز کو اللہ کنٹرول کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں القیوم۔ تو پریکٹیکل اس پہ اور غور کرنا چاہیے، اہل علم کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات قیوم ہے، ٹھیک ہے۔ لا تاخذ، تو اب ذہن میں یہ آیا کہ جب اتنا بڑا 50 ارب گیلیکسیز تو ہم کو معلوم ہے، اور کیا معلوم آسمان و زمین اور اس کا نظام، تو اتنا بڑا نظام سنبھالنے تو پھر تھک جاتے ہوں گے، نیند آتی ہوں گی، اونگ تو آتی ہوں گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات تھکتی نہیں ہے۔ سنۃ کے معنی آتے نیند کا ابتدائی حصہ، جو تھکنے کے بعد نہیں کہ ایک دم آدمی ٹھنڈا ہو جاتا، تو اس کو سنۃ کہتے ہیں عربی میں، اور نوم کہتے ہیں مکمل نیند کو۔ تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ مکمل نیند آتی ہے، وہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ ہم انسانوں پہ اس کو قیاس مت کرو، اس کی ذات تھکتی نہیں ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، سمجھ رہے؟ تو جو لوگ اپنے پوجنے والوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ سو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سونے والا خدا کیسا ہوگا؟ تو اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تیسرا جملہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چوتھا جملہ۔ چوتھے جملے میں اللہ فرما رہے ہیں اسی کی ملکیت ہے، اسی کی، ہاں اس کی مالکی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مالکی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو آپ بولیں گے گھر تو میرا ہے، ٹھیک ہے، گھر تمہارا ہے، کب تک ہے؟ ہاں کب تک ہے؟ ہاں اس کے بعد، ہاں تو تم کرایہ دار ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ابراہیم ابن ادہم کو ایک دن جو ہے ایک فقیر آیا اور سیدھا جو ہے ان کے تخت پہ جا کے بیٹھا، بادشاہ تھے وہ۔ تو بولے کہ ارے یہ میرا تخت ہے۔ تو بولے کب سے بیٹھے تم؟ بولے اتنے سال سے۔ اس سے پہلے کون تھے؟ ہمارے ابا تھے۔ اس سے پہلے میرے دادا۔ تو پھر تمہارا کام ہوا یہ تو سمجھ رہے، اور تمہارے بعد کوئی دوسرا آ کے بیٹھے گا۔ حقیقی مالکی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سب چھوڑ کے جائیں گے اور آخر میں کس کا ہوگا؟ ہاں، اسی لیے جب سور پھونکا جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا، کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ذات باقی رہیں گے، تو اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟
کہاں ہے وہ بادشاہ جو کہتے تھے کہ ہمارا ہے ہمارا ہے؟ سب ختم ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارا ہے تو ختم ہو گئے، آج ان کے جگہ کھنڈروں میں بدل گئے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، الٹیمیٹلی مالکی جو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے، اللہ کا ہے۔ یہ تسلیم کر کے چلو کہ یہ اللہ کا ہے۔ تو یہ کتنا جملہ تھا؟ چوتھا جملہ ہے نا۔ پانچواں جملہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے سامنے مگر اس کی اجازت۔ ہاں یہ بھی بتا دیا، اللہ تنہا مالک ہیں، اس کے اوپر کسی کا رعب نہیں چلتا، سمجھ رہے؟ یہاں جتنے بھی ہیں ان پر کسی نہ کسی کا رعب چلتا، سمجھ رہے؟ کوئی تو کوئی اس کو جھکاتا ہے۔ اکثر بادشاہوں کی حکومت چلی گئی کیونکہ وہ زیر کنٹرول تھے، یا تو عورتوں کے کنٹرول میں آ گئے وہ، یا کسی وزیر کے نظر ہو گئے۔ اللہ کے یہاں کسی کا کنٹرول نہیں ہے، نہ کسی کا حق اللہ پر ہے۔ اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی اور اس کوئی حق کے ساتھ سفارش کرنے کا کوئی اہل نہیں ہے۔ ہاں اللہ جسے اجازت دے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دیں گے کہ آپ سفارش کرو۔ ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اجازت مانگیں گے، قیامت کے دن اللہ غصے میں ہوں گے اور امت پریشان ہوں گی، وہ سب نبیوں کے پاس جائیں گے، کوئی سفارش کرنے تیار نہیں ہوں گا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے تو آپ کو رحم آئے گا، کہیں گا ٹھیک ہے، آپ عرش کے نیچے آئیں گے، 1 ہفتے تک سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو تم کو دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائیں گی، پھر اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ یہ آپ کا مقام محمود ہے، جو اذان کے بعد کی دعا میں ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ تو سفارش کا کرنے کا کوئی ادھیکار اس کے پاس نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا کنٹرول یا کسی کا حق نہیں چلتا، ہاں وہ جسے اجازت دے۔ تو اس لیے نبی کو بھی سفارش کا حق دیں گے، اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی سفارش کا حق دیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹا جملہ ہے۔ جی اپنا وقت تو پورا ہو گیا، ہم لوگ اس کی پابندی کریں گے تاکہ جو ہے سننے والوں کو یہ رہے کہ ہم 20 منٹ ہی بولتے ہیں، زیادہ نہیں بولتے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، ابھی 5 جملے بچے ہیں، یہ 5 جملے انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو یہ آیت الکرسی بہت اہم ہے، اسے ہم یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، مستورات خاص